مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ان تمام جو دنیاوی برڈنز ہیں ان سے کچھ عرصے کے لیے ہم ریلیکس ہو کر خدا کی حضوری میں وقت گزاریں اور اس سے اس برکت کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. تو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, آج بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں. ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور اے لیکچر. میں نے اس لیے وائٹ بورڈ استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو. ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, اور صبح بھائی آشر میں اور پاسٹر رشید ہم آپس میں بات کر رہے تھے, تو میں اس کیمپ کی بڑی مثبت باتیں جو میں نے آبزرو کی ان کے بارے میں بات کر رہی تھی, اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اور بھی بہت ساری باتیں, لیکن ان میں سے ایک بات جو میں خاص طور پر جس کا میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. جیسا کلام کہتا ہے نا کہ ہم نے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ میری آبزرویشن ہے, میں دنیا کے ملکوں میں بھی گئی ہوں اور ویسے بھی تجربہ بھی ہے پڑھانے کا more than 10 years, اور اس سارے عرصے میں میں نے بہت ساری جگہوں پر جا کر لوگ جب اس طرح مختلف شہروں علاقوں اور اپنے اپنے چرچز سے آتے ہیں تو وہ اتنی جلدی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے, ایک بات. اور دوسری بات, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور ایک گروپ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں ان سے بہتر ہوں. تو میں آپ کو یہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں, آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, اور میں ذاتی طور پر اس کیمپ میں بے حد انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر خدا کے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اور بڑی فیلوشپس آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن خدا کے لوگوں کی رفاقت بڑی قیمتی ہے. خدا کے لوگوں کے ساتھ صرف چرچ کے 3 گھنٹے, میٹنگز کے 1.5-2 گھنٹے گزارنا مجھے فیل ہوتا ہے کہ کافی نہیں ہے. خدا کا شکر ہو کہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم زیادہ اور اس موقع پر میں یہ موقع حاصل نہیں جانے دوں گی. میں پاسٹر عاشر کی, میں باجی فوزیہ کی, میں CRC کی, ان کی ساری جو ٹیم ہے اور ان کے چرچ کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع ہم سب کو فراہم کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں, کیونکہ ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہیں. بے شک ہم ویسے مختلف کلیسیاؤں سے ہیں یا ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے, یعنی ہم ایک ہی کلیسیا ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہاں پر یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں, ایک ہی بدن ہے, ایک ہی بدن ہے, اور وہ بدن کس کا ہے؟ مسیح کا بدن. ہاللیلویا. تو آج جو میرا موضوع ہے بنیادی طور پر وہ چونکہ یہاں ینگ لوگ ہیں, میں یہاں کے اشارے سے یہ بات یہ نہیں کہ یہاں ینگ لوگ ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ ینگ لوگ ہیں, اور جو اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, آج خدا کے کلام کو سن کر میرا ایمان ہے وہ اپنے اندر ایک یوتھفل فیلنگ جو ہے وہ اپنے اندر لیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرا ایمان ایسا ہوگا, میرا ایمان, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں قوت دیتا ہے, خدا کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے, خدا کا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو کلام کا جو موضوع ہے وہ میں آہستہ آہستہ انفولڈ کروں گی, وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی, اسٹیپس میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تو جہاں سے میں شروع کروں گی وہ کلام کا جو موضوع ہے اس کا جو پہلا لفظ یا پہلا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیڈر, وہ ہے لیڈر. اور جب میں لیڈر کہہ رہی ہوں تو ہم دنیاوی لیڈرز کی بات نہیں کر رہے, ہم چرچ لیڈر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا لفظ جو کہ میں آپ سب کو چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سن لیں, جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے لیڈر. اس کے ساتھ جو الفاظ جو جڑیں گے اور ایک مکمل عنوان بنے گا وہ آپ میسج کے دوران میرے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور ہم اس ٹائٹل کو, اس عنوان کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے کھولیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں سے یہ ہماری مرکزی آیت ہوگی, اور باقی جو مختلف چیزیں ہم سیکھیں گے اس کے لیے میں حوالے آپ کو بتاؤں گی. ہم بہت زیادہ بائبل میں سے حوالے نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ حوالہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو غور سے سنیں. افسیوں 4 باب اس کی 11 اور 12 آیت, اور اس میں یوں لکھا ہے, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. آمین, آمین. یہ جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں مختلف لیڈرز کا ذکر ہے, اور یہ لیڈرز کون سے ہیں؟ یہ چرچ لیڈرز ہیں. خدا نے چرچ میں مختلف طرح کی خدمتیں رکھی ہیں, خدا نے چرچ میں مختلف طرح کے آفس
फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री भी कहते हैं, फाइव फोल्ड यानी 5 की खिदमत, ठीक है। और यहाँ पर 5 खिदमतें, जिनमें पहली क्या है, बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये कलीसिया में बड़ी खिदमतें हैं, यानी यूं कह लीजिए कि ये बड़े लीडर्स हैं। बड़े लीडर से मुराद ये ना समझिए कि जिनके पास ये टाइटल है वो बड़े हैं और जिनके पास ये टाइटल नहीं वो छोटे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही और ना कलाम ऐसा कह रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इंतजामी एतबार से, कलीसिया के इंतजामी एतबार से ये बड़े ऑफिसेस हैं जिनका जिक्र है। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से इस पैसेज की रोशनी में और हवालों में से और कलाम मुकद्दस में जो और बहुत से किरदार हैं उनकी मदद से ये सीखेंगे कि सही मानों में लीडर कौन होता है, कैसा होता है, क्या करता है और कैसे करता है। बहुत सारे सवाल है ना, लेकिन जवाब मिलेगा। खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, इसी कलाम में से हमें जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला जो मैंने लफ्ज आपके लिए बोला, जो कि टाइटल के तौर पे है, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ ताकि जी पढ़ सकते हैं सब। मैंने क्या लिखा, लीडर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं एक डेफिनेशन यानी एक तारीफ लिख रही हूँ। आप सब ने, नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, आपने इस तारीफ को देखना और फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी। क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? ऊंची आवाज से पढ़े, आप में से नौजवानों में से कोई पढ़े। ऐसा शख्स जो देखा जाए तो वो पी से शुरू होते हो। इस तारीफ में से, ये उर्दू में मैंने लिखी ताकि सबको समझ आए, इसके अंदर से आपने 5 ऐसे अल्फाज मुझे बताने हैं जो कि पी से शुरू होते हो। और आपकी हौसला अफजाई के लिए वेट फॉर योर टर्न, बताना नहीं है, जिसको मैं कहूंगी वो बताएगा, ठीक है। आपने 5 लफ्ज चुनने जी। कौन जिसके पास 5 लफ्ज हैं जी, चले जिसके पास है वो हाथ खड़ा करें, शाबाश। 5 बताने, 5 जी जी भाई। पावर जी, पावर, ठीक है। आप नहीं बोले, प्लीज एक शख्स को बोलो जी। पर्सन, पीपल, पर्पस, मकसद। प्लीज एक आप अपनी, मैं आज ये तो नहीं कह सकती पास्टर रशीद की तरह कि जी मैं आपको कुछ दूंगा पैसा, मैं आपको बरकत की दुआ दूंगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत है। मुझे अगर कोई कहे कि जी आप इस सवाल का जवाब दें तो मैं आपको बरकत की दुआ दूंगा या दूंगी, तो मैं कहूंगी मैं वो लेना चाहती हूँ। आप ऐसे कौन है जो खुदा के खादमों से या खुदा की खादमा से बरकत की दुआ लेना चाहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, यही तड़प होनी चाहिए। रुपए पैसे सब कुछ इधर ही रह जाना, कुछ नहीं साथ जाएगा, ठीक है। चले भाई, पूरा कीजिए, ठीक, कितने हो गए? 1 2 3। पर्पस। चले हेल्प करें, और कोई एक शख्स। पर्पस, वेरी गुड, पर्पस जी। और प्रोसीजर। चले इसको, हाँ जी, वेरी गुड, तालियां बजाएं अपने लिए। अच्छा जी, अब मैं लिखने जा रही हूँ। पहला पी पर्सन, दूसरा पी पावर, तीसरा पी पीपल, चौथा पी पर्पस, और 5वां पी प्रोसेस, ठीक है। कितने पी हो गए जी? 1 2 3 4 and 5।
تعریف کی طرف دیکھتے ہیں نا، یہ جو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے، تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. لیڈر تو بہت تھے، بہت سی قسمیں ہیں لیڈرز کی، وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. اس کے بعد میں ایک اور چھوٹا سا موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. لیکن اوپر میں نے لکھا تھا صرف لیڈر. اس تعریف کو پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے. اس تعریف کی رہنمائی میں ایسا شخص جو الہی قوت کی مدد سے خدا کے لوگوں کی ترقی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلسل عمل میں سے گزرتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے صرف لیڈر کا لفظ کم ہے نا، کم لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو تعریف ہے نا یہ بتا رہی ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کے لیے میرا خیال ہے لیڈر کے ساتھ کچھ اور بھی جڑنا چاہیے. چلیں آپ سوچیں، ابھی میں ان پہ بات کرتی ہوں، میں موقع دیتی ہوں آپ کو، اور ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ یہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جب میں ان پہ بات کروں گی نا ان 5 P's کے اوپر، تو آپ نے غور سے سننا ہے، اور پھر میں آپ سے لفظ لوں گی جو کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان 5 P's کی روشنی میں اس لفظ لیڈر کے ساتھ، کیونکہ لفظ لیڈر جو ہے نا وہ بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں ڈیزرو نہیں کرتے، honestly speaking they do not deserve to be called leaders. ہم نے ایسے لوگوں کے لیے یہ ٹائٹل استعمال نہیں کرنا جو ڈیزرو نہیں کرتے، اور میں آپ کی آسانی کے لیے چاہتی ہوں اس لفظ میں ایک لفظ کا ہم آج اضافہ کریں تاکہ ہم صحیح ٹائٹل صحیح شخص کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش شاباش. چلیں اور بھی لفظ میں لوں گی آپ سے، پھر اس میں سے چنیں گے ہم. ٹھیک ہے، چلیں جی. یہاں پر جو پہلا پی ہے نا اس کے بارے میں کیا ہے، یہ پرسن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی لیڈر پرسن ہی ہوتا ہے، لیڈر پرسن ہی ہوتا ہے، انسان ہے تو لیڈر انسان ہی ہے بھائی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تمام انسان لیڈرز کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیدائش کی کتاب میں ہم کیا پڑھتے ہیں، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا. تو ایسا لیڈر جو خدا کی شبیہ پہ نہیں ہے اس کو لیڈر ہونا چاہیے. خاص طور پر ہم چرچ لیڈر کی بات کر رہے ہیں جو خدا کی شبیہ پہ نہیں ہے. کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اسے لیڈر کہیں اور وہ بھی چرچ لیڈر کہیں؟ I'm sorry اگر میرا لہجہ کہیں پہ تلخ ہو تو، لیکن میں چند باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ہماری تلخ حقیقتیں ہیں، یہ ہماری کلیسیا کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو ہم نے جاننا ہے تاکہ ہم ان کو کیا کر سکیں، بہتر کر سکیں. تو پرسن ہمیں بطور چرچ لیڈر ایسا پرسن، ایسا شخص بننا ہے، ایسا فرد بننا ہے جس کا کردار، جس کا کریکٹر کیا ہو کلام کے مطابق. جب کلام میں لکھا ہے نا پیدائش میں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، تو بھائی میرے عزیزوں اپنی شبیہ کا مطلب خدا نے اس کو اپنی صورت پر بنایا. اس کا مطلب اپنے ایٹریبیوٹس پر بنایا کہ وہ کس کو پیش کرے، وہ خدا کی جو خوبیاں ہیں ان کو پیش کرے. تو پرسن سے مراد ہے کریکٹر. ایسا شخص جو کریکٹر میں کیا ہو، اسٹرانگ ہو. بھائی آشا نے کل بڑا خوبصورت انہوں نے کریکٹر پہ بہت ساری باتیں، اور میں بڑی خوش ہوئی انہوں نے اس چیز پر زور دیا. اور میں اور رشید بھی، ہم بھی کلیسیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ جوانوں کو اور سب کو یہ بتا سکیں کہ جس شخص کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے وہ لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ خادم بننے کے لائق نہیں ہے. اس کرائٹیریا کی جو بیسک چیز ہے نا وہ اسی کو فلفل نہیں کرتا، اور جو بیسک کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتا نا وہ اس سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا. اور دوسری بڑی بات، کلام مقدس بھرا پڑا ہے ان لیڈر سے جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. موسیٰ بہت بڑا لیڈر جس کے کریکٹر کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ روئے زمین پر میرے بندہ موسیٰ کی طرح حلیم شخص کوئی اور نہیں. یہ چھوٹی بات ہے کہ کسی شخص کے بارے میں خدا خود کہے کہ تمام روئے زمین پر میرے بندہ موسیٰ کی طرح حلیم کوئی اور نہیں. اس کے بعد خدا یسوع المسیح، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کلام میں، وہ حلیم ہے اور دل کا فروتن. اس نے خود کہا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. ایسا کریکٹر، ایسا اسٹرانگ کریکٹر جس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، جس کے
بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس کام میں، اس گندے کام میں انوالو اور یہ اس گندے کام میں انوالو. ایسا اسٹرانگ کریکٹر. دوسری بات، پاور. پاور سے کیا مراد ہے؟ مسا. مسا سے کیا مراد ہے؟ روح القدس کی قدرت. روح القدس کی قدرت کے بغیر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ چرچ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں نا، اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گی ہماری کلیسیا، پاکستانی کلیسیا پچھلے سالوں میں بہت سارے مسائل اور تنزلی کا شکار ہوئی ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ کیوں ہماری کلیسیا پاور لیس ہوئی؟ پاور لیس لیڈرشپ تھی. پاور لیس لیڈرشپ، نو پاور، نو انائٹنگ، کوئی مسئلہ نہیں، روح القدس کی قدرت سے خالی. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کلام مقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ وہ روح القدس سے اور قدرت سے مسا کیا گیا تھا. ہاللیلویا. کس سے مسا کیا گیا تھا؟ روح القدس سے مسا کیا گیا تھا. اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایک جوان سیمسن کی مثال بھی ملتی ہے. جب تک خدا کا مسا اس کے ساتھ رہا، اس نے وہ کام کیے جو ایک عام انسان کے بارے میں سوچنا مشکل ہے. گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے اس نے ہزاروں کو مارا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں پاور. اور کون سی پاور؟ عام پاور نہیں، ڈیوائن پاور، روح القدس کی قدرت. میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جب آپ کے اندر روح القدس کی قدرت ہوگی نا، تو پھر آپ کے اندر اختیار ہوگا. اور جب آپ کے اندر اختیار ہوگا تو پھر آپ جب ابلیس کو ڈانٹیں گے تو اس کے جھٹ کے آپ کے سامنے ٹھہر جائے. ہاللیلویا. 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 ایسی پاور چاہیے ہمیں، ایسی قدرت، ایسا مسا روح القدس کا چاہیے. مانگے خدا سے. خدا اگر آپ کو بلاتا ہے اور خدا آپ پر واضح کرتا ہے کہ کیا گناہٹ ہے، خدا سے کہیں خداوند تو مجھے ایسا مسا دے جیسا مسا تم نے داؤد کو دیا. مجھے ایسا مسا دے جیسا مسا تم نے سمسن کو دیا. مجھے ایسا مسا دے جیسا تم نے یسوع کو دیا. ہاللیلویا. پھر جیت پائیں گے اس ملک کو. ورنہ باتیں بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، خواب بڑے عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ خواب تعبیر کی شکل اسی صورت میں لے گا جب ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ مسا. اور جب ہم روح القدس کی قدرت کی لپیٹ میں ہوں گے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں. پیپل. اچھا مجھے بتائیں، کوئی ایسا شخص جو کہے میں لیڈر ہوں، لیڈر ہوں، لیڈر ہوں، یا یوں سمجھ لیں کوئی بادشاہ کہے جو میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور نہ ریاست نہ کوئی لوگ، تو کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہے؟ کوئی پاسٹر بغیر بھیڑوں کے، کوئی اپنے آپ کو پاسٹر کہے اور بھیڑیں ہو نا. دیکھیں نا، ٹائٹل ہے تو ٹائٹل کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے نا بھائی. تو ٹائٹل کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ لیڈر ہے تو بھائی کن کا لیڈر ہے؟ لیڈر کا مطلب ہے a person who leads. ایک شخص جو کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے بھائی، گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو. تو بھائی کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ کن کی رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارے ہاں یہاں بہت سے لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لیڈر 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 کہی جا رہے ہیں. اور بندہ پوچھے کتنا دے لیڈر ہو تسی؟ یہ پتا نہیں، انہوں نے آپ ہی نہیں پتا سی کتنا دے لیڈر ہو. ٹھیک ہے. تو پیپل، ٹھیک ہے، ایسا شخص جو کہ کریکٹر میں اتنا اسٹرانگ ہو، جس کے اوپر ایسا مسا ہو اور روح القدس کی قدرت ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئے، لوگ اس کے کردار کی طرف کھینچے چلے آئے، لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، لوگ اس کی کامیابی کو جان کر اس سے پوچھنا چاہیں آپ یہاں کیسے پہنچے. ایسا شخص چرچ لیڈر بنتا ہے جو لوگوں کو کیا کرے؟ اپنی طرف اپنے کردار سے کیا کرے؟ اٹریکٹ کرے. دوسری بات، جب پیپل کا لفظ ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو بلڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو لفٹ اپ کرتا ہے، وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ انکریج کرتا ہے. لیڈر انکریج کرتا ہے. آپ نے ایسے لیڈرز بھی دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں میری ادھر نہیں بنتی، اے جڑی گل کرتا ہے میرے پسند نہیں، اے جڑی گل کرتا ہے نا تے مزاج ہی میرے پسند نہیں. وہ ایسا شخص جو لوگوں کے مختلف رویوں کو نہیں سہ سکتا، کیا وہ چرچ لیڈر ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، امپاسبل. ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. بے شک ہم بنے، بے شک خدا نے بنایا اپنی شبیہ پہ ہے، لیکن ہم ہیں ایک دوسرے سے مختلف. ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنز جو جڑواں ہوتے ہیں نا، جو بالکل ایک ہی
کی شکل و صورت کے اور فیملی سے باہر کے لوگ اکثر غلطی کھا جاتے ہیں، گھر کے بھی غلطی کھا جاتے ہیں کئی دفعہ، ان کی بھی عادات کیا ہوتی ہیں؟ فرق. تو اگر ایک شخص، اگر ایک چرچ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو برداشت ہی نہیں کرتا، ڈفرنسز کو مینیج اور ہینڈل ہی نہیں کر سکتا وہ، اور ہر بات پر چڑھتا رہتا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہے، وہ ویسے کیوں کرتا ہے، یہ ایجی کیوں بنتا ہے، یہ اوجی کیوں بنتا ہے، یہ ایجی کیوں کرتا ہے، یہ ایجی کیوں نہیں کرتا، وہ چرچ لیڈر نہیں ہو سکتا. پیپل، لوگوں کو سمجھنا ہے، اس حقیقت کو جان لینا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے رویے ایک جیسے نہیں ہیں، تو بھی انہیں کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر انہیں چلنا ہے، اور انہیں ڈفرنسز کے ساتھ انہیں اپلفٹ بھی کرنا ہے، انہیں ڈفرنسز کے ساتھ انہیں کیا کرنا ہے؟ اپلفٹ بھی کرنا ہے. ہاللیلویا. اور پھر چرچ لیڈر اور کیا کام کرتا ہے؟ وہ لوگوں پر ورکنگ کرتا ہے، ورکنگ کرتا ہے، ان پر کیا کرتا ہے؟ ورکنگ کرتا ہے لوگوں پر، ان کی ترقی کے لیے ان پر کیا کرتا ہے؟ جان مارتا ہے، جان مارتا ہے ان کے لیے. اور اگلی بات سنیں غور سے، لیڈر کی نشانی، وہ اپنے لوگوں پر ورکنگ کر کے ایک ٹیم بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ٹیم بناتا ہے، لوگ چنتا ہے اپنے ساتھ، کیونکہ وہ اس ویژن کو، اس بڑے کام کو جو خدا نے اسے دیا ہوتا ہے اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کام کے لیے اسے کن کی ضرورت ہے؟ لوگوں کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے، ٹیم بلڈ کرتا ہے. کلام مقدس میں ہمیں موسیٰ کی مثال ملتی ہے، اس سے کتنا کو چنا؟ اسے 70 بزرگوں کو چنا. خداوند یسوع مسیح کی مثال، خداوند یسوع مسیح کے پاس قدرت تھی، بندہ پوچھو اس کو کیا ضرورت تھی؟ بھیڑ تو اس کے پیچھے آتی تھی، کیا ضرورت تھی اسے شاگرد چننے؟ لیکن اچھا لیڈر اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑتا ہے، اور وہ کیا چنتا ہے؟ وہ اپنے شاگرد چنتا ہے، ٹیم بناتا ہے. یسوع نے پہلے کن کو چنا؟ 12 کو، پھر کن کو چنا؟ 70 کو چنا. تو ایسا شخص جو 2-3 افراد میں کنفرٹیبل ہی نہیں ہوتا، کیا وہ لیڈر بن سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں کے ساتھ کنفرٹیبل ہی نہیں ہے بھائی، لوگوں کے مزاج سے وہ کیا نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ چرچ لیڈر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے ساتھ کنفرٹیبل ہوں. کیا ہو؟ کنفرٹیبل ہوں. وہ لوگوں کو سمجھے، وہ لوگوں کے لیول پر آئے، ان کے مسائل کو سمجھے، اور دعا کے ذریعے اور جو کچھ انہیں چاہیے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے انہیں کیا کرے؟ اپلفٹ کرے. چوتھا، پرپس. لیڈر پرپس کے ساتھ لیڈر بنتا ہے. ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے کہا، بڑے لیڈرز، لیکن پوچھیں مقصد کیا؟ کچھ پتا نہیں. پرپس لیس، ایم لیس لائف. گول پوچھیں کیا گول ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں گول کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھیں کہ سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، 5 سالوں میں کیا کرنا ہے، پھر 10 سالوں میں کیا کرنے کا پلان ہے، پتہ ہی کچھ نہیں. انہیں اپنے پرپس کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو کوئی لیڈر پرپس کے بغیر، مقصد کے بغیر لیڈر ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ وہ لیڈر ہے. یقیناً آپ ایگری کریں گے کہ وہ لیڈر نہیں ہے. چرچ لیڈر پرپس کے بغیر، او مائی گاڈ، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لیڈر ہو، ابھی چرچ لیڈر ہو، اور اس سے پوچھا جائے آپ کا مقصد کیا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا نے کیا آپ کو بلاہٹ دی ہے، کیا کالنگ ہے آپ کی، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو؟ المیہ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جیسے میں نے پہلے کہا، میں دوہرا کے کہوں گی، ہماری کلیسیا، عالم مطلب پاکستانی کلیسیا کی پچھلے سالوں میں بہت تیزی سے روحانی اور جسمانی ترقی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بس پرپس ہی کوئی نہیں، ویژن ہی کوئی نہیں. وہ تنظیموں کے اور لوگوں کے ویژن لے کے چلے، چونکہ اپنا نہیں تھا، گول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انہیں اون نہیں کیا. اور ایک اور بات بتا دوں، جو شخص پرپس کو اون نہیں کرتا، پرپس ہے اور پرپس کو اون کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے پرپس کو اون نہیں کریں گے تو آپ اس پرپس کو اچیو نہیں کر سکتے. لیڈر کی لائف میں اگر ویژن نہیں ہے، کالنگ نہیں ہے، پرپس نہیں ہے، ایم نہیں ہے، گول نہیں ہے، تو وہ چرچ لیڈر نہیں ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہمیں کلام مقدس میں سے جو ملتی ہیں چیزیں، وہ کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی پرپس دیا تھا اپنے شاگردوں کو، اور وہ پرپس کیا تھا؟ کیا پرپس دیا تھا جی یسوع نے؟ جی کیا تھا؟ ارشاد اعظم، تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. پرپس
आखिरी चीज प्रोसेस। प्रोसेस बड़ा हम में से बहुत सारे लीडर तो बनना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस में से नहीं गुजरना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में दुख आते हैं, प्रोसेस में से गुजरते हुए बड़ी मुश्किलात झेलनी पड़ती है। बड़ी दफा दुनिया छोड़ जाएगी, आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन ईमान रखिए यीशु नहीं छोड़ता। हालेलुया। प्रोसेस में से बहुत से लोग बाइबल में से हमें नजर आता है गुजरे। कौन? सबसे पहले मूसा कहाँ रहता था? महल में। खुदा के काम के लिए कहाँ गया? 40 साल बियाबानी सफर में से गुजारे। बियाबान में क्या खुदा ने तैयार किया, प्रोसेस में से गुजारा उसने। दाऊद गुजरा प्रोसेस में से, गुजरा। मसा होने के बावजूद फौरन नहीं बादशाह बन गया था, प्रोसेस में से गुजरा प्रोसेस में से। यूसुफ गुजरा प्रोसेस में से, बड़े सख्त प्रोसेस में से गुजरा, बड़े सख्त। कई दफा मैं सोचती हूँ वो कितनी दफा दिल बर्दाश्त हुआ होगा, कितनी दफा उसने सोचा होगा मैं की गुनाह कर लिया, जो कि अक्सर हम बोलते हैं मेरे को की गुनाह हो गया, लेकिन खुदा उसके साथ था। मेरा ईमान है वो खुदा पर भरोसे के साथ जीता रहा। हालेलुया। प्रोसेस में से गुजरा, उसने जाने दिया अपने आप को उस प्रोसेस में। फिर हम डैनियल को उसके दोस्तों को देखते हैं, प्रोसेस में से गुजरे, प्रोसेस में से गुजरे। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द प्रोसेस में से गुजरे, यकीनन प्रोसेस में से गुजरे। और हम प्रोसेस की जब बात करते हैं तो प्रोसेस में खुदा यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को पहले कहा कि ठहरे रहो, वो ठहरा रहना क्या था? प्रोसेस। उससे पहले का प्रोसेस क्या था? खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहना, प्रोसेस, सीखना, उसके साथ रह के उससे सीखना। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पे चले गए और उन्होंने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, प्रोसेस में से गुजरे। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात बताती चलूं, मजे की बात है, आप सुनेंगे आपको बरकत मिलेगी। और नौजवानों को मैं नसीहत भी करने लगी हूँ यहाँ पे। पतरस और यूहन्ना के बारे में आप सब जानते हैं, कलाम मुकद्दस में वो जो मौजज़ा जो कि पतरस ने जब जन्म का लंगड़ा हैकल के दरवाजे पे बैठा हुआ था, तो जब उन्होंने उसको शिफा दी तो लोग पीछे पड़ गए, उनके फकीर फरीसी सारे लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। उन्होंने एक ऐसे घेरा बना लिया और उनको बीच में खड़ा कर दिया और उनसे पूछा कि तुम ये काम किस कुदरत और किस इख्तियार से करते हो? गौर से सुनिएगा बात। और वही कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी हुई है, बड़ी खूबसूरत बात है, लूका 10 बाब में, ठीक है, सॉरी अमाल 4 बाब की 13 आयत में ये लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना जब उनको पूछा गया कि तुम ये काम किस इख्तियार से करते हो, तो वही लिखा हुआ है, उनमें से बहुतों ने कहा कि ये यीशु के साथ रहे, ये यीशु के साथ रहे। तो भाई वो जो साथ रहना था वो क्या था? वो प्रोसेस था। आप खादिमों के साथ रहें, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप सीखेंगे। आजकल ज्यादातर नौजवान अपने आप को सबमिशन में नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते, प्रोसेस में नहीं अपने आप को जाने देना चाहते। क्या चाहते हैं? एक ही लम्हे चुटकी बजाएं और सब कुछ हो जाए। खुदा का ऐसा तरीकाकार नहीं है। वो क्या करता है? वो जैसे पतरस और यूहन्ना को, जिसका भी मैंने जिक्र किया अमाल 4 बाब में, जिसका जिक्र है 13वीं आयत में, वहां क्या खास जो जुमला लिखा हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है। और वो जुमला है कि उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहे। वो साथ रहे, इसका मतलब उन्होंने सीखा था यीशु से, उन्होंने यीशु की कुदरत को देखा था, उन्होंने यीशु के मौजज़ात को देखा था, वो प्रोसेस में से गुजरे थे। आज आप सब अपने आप को जरा एनालाइज करें और आप देखें बतौर पर्सन आपका किरदार कैसा है। पावर, क्या आपके पास रूल की कुदरत है? क्या आपके किरदार में ऐसी बातें हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों या आप लोगों को मुतासर कर सकें? पर्पस, क्या कॉलिंग है आपकी? क्या बुलाहट है आपकी? आपको पता है अपने विजन का, आपको पता है अपनी कॉलिंग का, पता होना चाहिए। प्रोसेस, क्या उस कॉलिंग के लिए, उस बुलाहट के लिए, उस काम के लिए जो खुदा आपको देता है और जिसके लिए खुदा आपको बुलाता है, आप अपने आप को प्रोसेस में डालने के लिए रेडी हैं या नहीं? अपने आप से ये सवाल पूछिए, अपने आप से ये सवाल पूछें
अगर तो ऐसा है, ये सारी बातें जो हमने सीखी, जो मैंने बताई, अगर तो ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये बातें हैं, मैं चर्च लीडर बनने के लायक हूँ। और अगर नहीं तो खुदा से आज क्या मांगेंगे? कुव्वत मांगेंगे। खुदा से आज उसकी डिवाइन पावर को मांगेंगे। खुदा से आज हम अपना पर्पस मांगेंगे और खुदा से कहेंगे, जब मकसद मिल जाए तो कहें खुदावंद आई एम रेडी, जीसस आई एम रेडी, लॉर्ड आई एम रेडी, माय फादर आई एम रेडी। कहें, ये कहना जरूरी है। जब तक आप कहेंगे नहीं, खुदा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ, कभी नहीं करता वो जबरदस्ती। वो कल भाई आशा बता रहे थे, शील भी अक्सर चर्च में कहते हैं खुदा बान मरोड़ता, बान मरोड़ता, जबरदस्ती नहीं करता, उसका रूह भी नहीं करता, वो आपको आजाद करता है और उसने आजाद किया है, आजाद मर्जी की है, आप खुद फैसला करें। ठीक है, नौजवानों के लिए अगली बात मैं करना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताइए, इसके साथ इन बातों की रोशनी में जो अभी हमने की है, मैं यहाँ पर एक लफ्ज ऐड करना चाहती हूँ। सजेस्ट करें क्या लफ्ज ऐड करें? चर्च लीडर। अच्छा चलें, चर्च लीडर ठीक है। मतलब इस सारी इन खूबियों की रोशनी में आप मुझे बताइए कैसा लफ्ज लीडर के साथ लगे तो लगेगा कि ये वाकई यीशु को रिप्रेजेंट करता है। सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट लीडर, वेरी गुड। पीछे से भी सिस्टर ने कहा था, वेरी गुड। हम यहाँ लफ्ज लगा रहे हैं क्या? सर्वेंट, परफेक्ट लीडर। अच्छा, जब मैं कंप्लीट कर लूंगी ना, फिर आप टाइटल लीजिएगा इसको, क्या? परफेक्ट लीडर, जब मैं कंप्लीट टाइटल कर लूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताने लगी हूँ, और वो क्या है? वो ये है, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगी। वो क्या है? लीडर्स की बहुत सारे टाइप्स हैं। लीडर्स की क्या है? बहुत सारे टाइप्स हैं। और पाकिस्तान में तो इतनी वैरायटी है इतनी वैरायटी है कि मैं सिर्फ एक ही एरिया का सियासत को ही चुन लूँ ना,